السلام علیکم۔ اب فوزیہ کے بارے میں بتاؤ، اسے تم نے کدھر یرغمال بنا رکھا ہے؟ استفساریہ انداز میں کہتے ہوئے میں نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں جما دی۔ بڑی، میں نے کہا نا، اس کی فکر نہ کرو، وہ محفوظ ہے۔ تمہیں میرے ساتھ ابھی ایک مہم پر چلنا ہوگا۔ میں اس سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں نے رک رک کر دھڑکتے دل سے کہا۔ اس مردود نے نفی میں اپنے سر کو جنبش دی۔ پہلے تمہیں میری بات ماننا ہوگی، جب تک کہ بمبورگا کا مجسمہ میرے قبضے میں نہیں آ جاتا۔ برگنڈی ہنوز موجود تھا، الیانا اور چائلڈر نہ جانے کہاں تھے۔ ان کا اچانک غائب ہونا مجھے ابھی تک کھٹک رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ مہم اتنی آسان ہے کہ ہم ابھی بھیڑیوں کے بٹ میں گھس جائیں اور وہ مجسمہ آسانی سے چوری کر کے لے آئیں گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے، یہ بہت خطرناک کام ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ دکان سے جا کر کوئی من پسند کھلونا آسانی سے اٹھا لائے۔ میں سمجھ رہا ہوں، رمنڈو بولا۔ تمہیں آخر اتنی جلد بازی کس بات کی ہے رمنڈو؟ میں نے پوچھا، کیونکہ اس وقت چائلڈر کی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں، جو اس نے اپنی ساتھی الیانا سے مجسمے سے متعلق کی تھی۔ اس جلد بازی کی وجہ بالخصوص میرے لیے بہت اہم ہے بڈی۔ مجھے کوئی شوق نہ تھا کہ اس منحوس مجسمے سے متعلق تجسس میں مبتلا ہوتا رہوں، لیکن میں صرف اس کی دلچسپی اور کمزوری کو جانچنا چاہتا تھا، جو بعد میں ناموافق حالات میں شاید میرے کام آتی۔ بولا، مجھے اس کی وجہ بتانا پسند کرو گے؟ دنیا کی دو بڑی بدنام زمانہ انٹیلیجنس اس کے حصول میں اچانک ہی مصروف ہو چکی ہیں۔ وہ جواب میں بتانے لگا۔ مصیبت اور تشویش کی بات تو یہ ہے کہ انہیں یہ بھنک بھی مل چکی ہے کہ بمبورگا کا مجسمہ بنگال کی اس دور دراز سرزمین میں ایک وحشی قبیلے شروپا کی ملکیت میں ہے۔ آخر اس مجسمے کی ایسی کیا اہمیت ہے کہ تمہاری طرح کے عالمی مجرم سمیت ملکی انٹیلیجنس بھی اس میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئی ہے؟ کم از کم مجھے تو سونے چاندی کا کھیل نظر نہیں آتا۔ تمہارے ساتھی کدھر ہیں، دریا کے اس پار یا اس پار؟ اس نے اچانک موضوع بدل دیا۔ میں نے بھی پرواہ کی نہ اصرار، جواب میں کسی حد تک سچ بولا۔ اس پار؟ اس نے ایک ہمکاری بھری۔ تو پھر چلیں؟ کہاں؟ دشمنوں پر شب خون مارنے۔ وہیں تمہاری گرل فرینڈ سے بھی ملاقات کرائے دیتا ہوں، وہ بولا، اور اس کے یوں بات بدلنے پر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں بپھر کر بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم رمنڈو؟ مجھے چکر دے رہے ہو؟ ابھی تم نے کہا تھا کہ… شٹ اپ، رمنڈو گرج کر بولا۔ اپنا لہجہ درست رکھو، تم نے غلط معنی میں میری بات لی ہے۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ فوزیہ تمہارے قبضے میں ہے۔ میں نے کب کہا تھا؟ وہ بولا۔ تم غلط سمجھے ہو۔ اس خبیث کی بات پر میں نے اپنی جلتی سلگتی کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وقت اور حالات نازک تھے، غصہ اور الجھنا مناسب نہ تھا۔ وہ آگے بولا، میں نے اپنی ساتھی الیانا کے حوالے سے تم سے کہا تھا کہ تمہاری گرل فرینڈ بالکل ٹھیک حالت میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کب تھا میرا کہ وہ میرے قبضے میں ہے؟ ہاں، جدھر اور جس جگہ اسے قید رکھا ہے، اس کے بارے میں الیانا کو علم ہے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے گی۔ میں سمجھ گیا کہ اس خبیث نے میری بے چینی دیکھتے ہوئے بات بدل ڈالی ہے۔ تب میں نے شینا کی بات دہرائی۔ شینا نے مجھے بتایا تھا کہ اس رات جب چائلڈر اور الیانا سنگن لینے کے لیے دشمنوں کے علاقے میں گئے تھے تو واپسی میں ایک لڑکی کو اٹھا لائے تھے۔ میرا خیال تھا کہ یہ سن کر وہ گڑبڑا جائے گا، لیکن اس کے برعکس رمنڈو ہلکا سا قہقہا مار کر ہنسا، بولا، وہ کوئی اور تھی، واپسی میں آتے ہوئے ان سے ٹکرا گئی تھی۔ اسے ہلاک کرنے کی بجائے وہ اسے یہاں اٹھا لائے، بعد میں اسے ہلاک کر کے اس کی لاش کو دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر لرز گیا۔ ایک تڑپا دینے والا اندیشناک وسوسہ میرے اندر ابھرا کہ کہیں خدا نخواستہ اس سے آگے مجھ میں سوچنے کا یارہ نہ رہا، اور میں فوزیہ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ اسی وقت دشمنوں کے علاقے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر فوزیہ وہاں مجھے مل جاتی تو میری تسلی ہو جاتی۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میں نے بالآخر پوچھا۔ مجھے راضی پا کر رمنڈو کی چنی چنی آنکھوں میں یکلخت چمک سی ابھر آئی۔ میں، تم، الیانا اور برگنڈی، ہتھیار سنبھال لو، میں نے ایک عجیب جوش بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سب حرکت میں آ گئے۔ میں کبھی ان کے ہمراہ نہ جاتا، کیونکہ یہ مہم میرے اکیلے کے کرنے کی تھی۔ میں نے کالی لہر والوں کی گرفت سے صرف فوزیہ کو ہی نہیں آزاد کرانا تھا،
بلکہ ان کے کرتا دھرتا میڈم لچھمی اور رانگا لنگڑا کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ کالی لہر کے ان دو افراد کے جہنم واصل ہو جانے کے بعد کالی لہر خود ہی ختم ہو جاتی، نیز اسلام پورا بستی کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا۔ کالی لہر والوں نے ہی وہاں اپنی دہشت پھیلا رکھی تھی۔ وہ اپنے مذموم اور شیطانی مقاصد کی خاطر ان کی زمین پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ رہا شروپا قبیلہ، میرا نہیں خیال تھا کہ کالی لہر کے خاتمے کے بعد وہ اپنی حدود سے آگے بڑھنے کی جرت کرتے۔ یہ سارا فساد کالی لہر والوں کا ہی پھیلایا ہوا تھا۔ برگنڈی سب سے آگے تھا، درمیان میں رمنڈو اور میں تھے، ہمارے عقب میں الیانا تھی، چائلڈر اور باقی دو ساتھی اپنے غار والے خفیہ ٹھکانے میں ہی تھے۔ جنگل بہت گھنا تھا، رات آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ فوزیہ سے جلد از جلد ملنا میرے اندر عجیب مسرتیں بھی جگاتا اور وسوسے بھی کہ نہ جانے وہ کن حالوں میں تھی بھی یا رمنڈو بدبخت نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ جب تک میں فوزیہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لیتا میری تسلی نہیں ہونے والی تھی۔ سچی بات یہی تھی کہ ابھی فوزیہ کے متعلق میں بالکل اندھیرے میں تھا۔ رمنڈو کی باتیں مجھے بکواس لگ رہی تھیں، لیکن میں اس پوزیشن میں نہ تھا کہ زبردستی اس کے منہ سے سچ اگلوا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جلد از جلد فوزیہ کے متعلق سچ جاننے کے لیے مردود رمنڈو کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ پھر حالات بھی ایسے تھے کہ کم از کم فوزیہ کو برآمد کرنے والی مہم خاموشی اور رازداری سے نمٹائے جانے کی متقاضی تھی۔ رمنڈو نے واقعی بہت احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنا خفیہ ٹھکانہ شروپا قبیلے کی آبادی سے بہت دور بنایا تھا۔ ہمیں چلتے چلتے صبح ہو گئی۔ جنگل اتنا گہرا تھا کہ صبح صادق کی روشنی اندھیرے کا ہی سماں باندھے ہوئے تھی۔ ہم راستے میں صرف ایک جگہ رکے تھے، اس کے بعد پھر چل پڑے۔ جب سورج نے مشرق سے ذرا سر ابھارا اور کچھ آس پاس جنگل کے مناظر واضح ہونے لگے تو ایک مقام پر رمنڈو نے رک کر ہمیں مزید محتاط رہنے کا کہا۔ جہاں ہم دوسری بار ذرا دیر کو ٹھہرے تھے، دائیں جانب پہاڑی تھی، بائیں جانب جنگل اور سید میں بل کھاتا راستہ تھا۔ ہم سب ہتھیار بدست تھے، مجھے صرف ایک پسٹل دیا گیا تھا، میرے پاس اضافی راؤنڈ کا کوئی کلپ نہ تھا۔ اس میں رمنڈو کی کیا حکمت عملی ہو سکتی تھی یہ میں بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ یہ راستہ انہی کی آبادی کی طرف جاتا ہے، لیکن ہم یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے، رمنڈو نے ٹھہرتے ہوئے کہا، پھر الیانا سے بولا، الیانا تم اور سہراب ان پہاڑیوں سے آبادی کی طرف بڑھو، میں اور برگنڈی لیفٹ ٹرن کر کے جنگل سے آگے جائیں گے، لیٹس گو۔ الیانا نے فوراً مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ مہم خطرناک تھی۔ رمنڈو اس حقیقت سے شاید واقف نہ تھا کہ اس وقت کالی لہر والوں نے مسلم بستی اسلام پورہ کے خلاف محاذ بنا رکھا ہے اور وہ سوئے ہوئے نہیں ہوں گے۔ یہ صرف مجھے پتا تھا، مگر میں نے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ محتاط میں بھی تھا۔ میں اور الیانا پہاڑیوں کی جانب بڑھ گئے۔ رمنڈو کے اس فیصلے سے میں خوش تھا کہ اس نے مجھے الیانا کے ہمراہ آگے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا، اور الیانا ہی وہ واحد لڑکی تھی جس نے فوزیہ سے اس رات ملاقات کی تھی۔ ایک موقع پر میں نے الیانا کو گرفت میں لے لیا اور اسے نہتھا کر دیا۔ اس کی آٹومیٹک گن میں نے چھین لی۔ وہ شیرنی کی طرح بفر کر بولی، غداری، تم ایسی حرکت کر کے باس کے عتاب سے نہیں بچ سکو گے۔ میں نے اسے چٹانی ڈھلان پر گرا کر اس پر سواری کر لی اور گردن دبوچ کر وحشت زدہ لہجے میں بولا، الیانا اس وقت میرے سر پر خون سوار ہے اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اپنی بکواس بند کرو اور مجھے سچ سچ بتاؤ کہ فوزیہ کو تم لوگوں نے یرغمال بنا کر کہاں چھپا رکھا ہے۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آوازیں خارج ہونے لگیں۔ میں نے اس کی نرم مخروطی گردن پر سے اپنے ہاتھ کی گرفت ذرا ڈھیلی چھوڑی تو وہ تھوڑا کھانستے اور ہانپتے ہوئے بولی، میں پھر کہہ رہی ہوں باز آ جاؤ ورنہ تمہارا حشر۔ میں نے نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر دوبارہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا اور اس وقت تک اس کی گردن دبائے رکھی جب تک دم گھٹنے کے سبب اس کا چہرہ سرخ اور پھر نیلا نہ پڑنے لگا۔ اس کی گردن کی رگیں بھی ابھر آئیں۔ تب ہی ایک جھٹکے سے میں نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ ماہی بیاب کی طرح سخت چٹانی ڈھلان پر تڑپنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر تھے، یوں جیسے وہ اسے سہلا کر اپنی ٹوٹتی ہوئی سانسیں بحال کرنا چاہتی ہو۔ میں بے رحمی کے ساتھ اسے جان کنی کے عالم میں تڑپتا دیکھتا رہا۔ پھر رفتہ رفتہ جب اس کی حالت کچھ سنبھلی اور وہ بیٹھ کر ہانپنے لگی تو میں نے اپنی مٹھی میں اس کے بال پکڑ لیے اور اپنا چہرہ اس کے قریب لا کر ایک ایک لفظ غضبناک انداز میں ادا کرتے ہوئے بولا،
مجھے فوزیہ کے بارے میں سچ سچ بتا دو الیانا، اب کوئی فالتو بات مت کرنا مجھ سے۔ تمہیں ہلاک کرنے کے بعد میں تمہارے کسی ساتھی سے بھی یہ اگلوا سکتا ہوں۔ وہ اس قدر ڈھیٹ ثابت ہوئی کہ اس نے ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کیا۔ میں تل ملا گیا اور اچانک میری نظر قریب ہی رینگتے ہوئے ایک سیاہ رنگ کے عجیب سے کیڑے پر پڑی۔ وہ اس قدر بدحیت اور کرہ تھا کہ اسے دیکھتے ہی بدن میں جھرجھری آ جاتی۔ اس کے عقب سے دم ذرا لمبی تھی، 6 ٹانگیں تھیں، سر گول تھا، اس پر ڈنک نما کانٹے سے ابھرے ہوئے تھے۔ وہ میں نے 2 انگلیوں سے دبوچ کر الیانا کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ یہ میں تمہارا منہ کھول کر اندر ڈال دوں گا۔ فوزیہ کے بارے میں مجھے سچ بتا دو۔ میرا وعدہ ہے تمہاری جان بخش دوں گا، کیونکہ میری دشمنی تم سے نہیں ہے۔ اس مکروہ کیڑے کو اس قدر قریب دیکھ کر پہلی بار الیانا کا چہرہ خوف سے پیلا پڑنے لگا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کے گال دبوچے تو اس کا خوبصورت دہن واہ ہو گیا۔ دوسرے ہاتھ سے کیڑے کو اس کے منہ کے قریب لے جانے لگا تو اس نے جلدی جلدی اپنے سر کو اثباتی جنبش دی۔ تب میں نے اسے بولنے کا موقع دیتے ہوئے اس کا گال چھوڑ دیا اور کیڑے کو پرے کیا۔ فوزیہ کو باس نے اٹھوانے کا ہمیں حکم دیا تھا، لیکن پھر تم سے ٹکراؤ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیا فوزیہ واقعی ابھی تک انہی لوگوں کی قید میں ہے؟ میں نے غرا کر پوچھا۔ یاد رکھنا یہ جھوٹ تمہیں مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ تم ہی مجھے وہاں تک لے جاؤ گی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بولی۔ تو پھر وہ لڑکی کون تھی جس کے بارے میں شینا نے مجھے بتایا تھا؟ وہ واقعی کوئی اور لڑکی تھی، وہ غلطی سے ہم سے ٹکرا گئی تھی اور میں اور چائلڈر اسے اٹھا لائے تھے۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا، میں نے بفر کر کہا۔ چلو میرے ساتھ، جس جگہ فوزیہ قید ہے وہاں تک میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، میرا مقصد صرف فوزیہ کا حصول تھا، اس منحوس مجسمے کا نہیں، اسی لیے میں نے الیانا پر قابو پایا تھا۔ اگر تم راہ میں مجھے دھوکہ دینے یا موقع کی تلاش میں ایسا کہہ رہی ہو تو یاد رکھنا الیانا، اس بار میں تمہیں ہلاک کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کروں گا۔ فوزیہ کے بارے میں سچ اگلوانے کے لیے ابھی تمہارے ساتھی زندہ ہیں۔ ہم چل پڑے۔ کیڑا میں نے پرے پھینک دیا۔ الیانا نہتی تھی، اس کی گردن میں نے کندھے پر لٹکائی ہوئی تھی۔ پسٹل بھی چلانے کا ابھی میرا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے وہ میں نے بیلٹ میں اڑسا اور اپنی نیام میں بندھا خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا، جو بعد میں نے رمنڈو سے لے لیا تھا۔ الیانا آگے تھی، میں اس کے پیچھے۔ اب وہ میرے حکم پر مجھے آبادی کی طرف سیدھا اسی جانب لے جا رہی تھی جدھر فوزیہ مقید تھی۔ فوزیہ سے ملنے کے تصور سے ہی میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ہم آبادی میں داخل ہو گئے۔ اب ہر طرف صبح کا اجالا پھیلا ہوا تھا، لوگ جاگ چکے تھے، عورتیں بچے بوڑھے گھروں سے باہر نکلنے لگے، جوان مرد کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔ آس پاس جھونپڑ اور مخروطی چھتوں والے مکان، باہر بندھے گھوڑے بھینسیں، غرض یہ کہ پورا جنگلی بستی والا ماحول تھا۔ 2 3 جگہوں پر مسلح پہرے داروں سے بھی ہمارا سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا، جن کے پاس جدید آتشی گنیں بھی تھیں، بھالے بھی اور کمان تیر بھی۔ الیانا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کیوں موجود تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ کالی لہر والوں کے آدمی تھے جنہوں نے اسلام پورہ کی بستی سے جنگ کر رکھی تھی، اور میری مدد سے اس رات آخری حملے کے بعد سے یہ لوگ بھی محتاط ہو گئے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اب اسلام پورہ والے ان پر حلہ نہ بول دیں۔ بہرکیف ہم خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ بالآخر 1 2 مستطیل مکانوں کے درمیان بنی ہوئی ایک گلی میں ہم داخل ہو گئے۔ رمنڈو نے مجھے اور الیانا کو جدھر ملنے کا حکم دے رکھا تھا یہ وہ جگہ نہیں تھی، کیونکہ اب الیانا میرے حکم کے مطابق دوسرے مقام پر تھی۔ رمنڈو کو بھنک بھی نہ پڑی ہوگی کہ میں نے اس کی خوبصورت ساتھی کے ساتھ کیا ہاتھ کر دیا تھا۔ چونکہ ہمارا مفاد ایک ہی تھا، رازداری بھی شرط تھی، اور سب کچھ خاموشی سے کرنا تھا، اسی لیے وہ اب تک یہی سمجھے ہوئے تھا کہ میں الٹا انہی کے خلاف ایسا کوئی جارحانہ قدم اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا زوم تھا جو میں نے خاک میں ملا دیا تھا۔ ایک جگہ الیانا رک گئی۔ کیا ہوا، تم رک کیوں گئی؟ میں نے سرگوشی میں کہا۔ الیانا نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے نیچی آواز میں کہا، اس طرف چلے جاؤ، فوزیہ اس عمارت کی آخری کوٹھڑی میں موجود ہے، تمہیں وہ کھڑکی سے ہی نظر آ جائے گی۔ بکواس مت کرو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں نے سرگوشی میں اسے گرکا، وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ مجھے حیرت تھی کہ منزل کے قریب پہنچ کر اسے اب آگے بڑھنے میں کیا قباحت ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ بولی، وہاں خطرہ پوشیدہ ہے، ہم دونوں میں سے کوئی پہرے داروں کی نظروں میں آ سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا وہ چالاکی کر رہی تھی۔ میں نے خنجر کی نوک اس کی نرم مخروطی گردن سے لگا دی۔ چالاکی مت کرو الیانا،
वरना इधर ही तुम्हारी खूबसूरत गर्दन पर खंजर फेर दूंगा। वो आगे बढ़ी, मैं उसके पीछे रहा। इस गलीनुमा रास्ते का खला इतना ही तंग था कि सिर्फ एक आदमी या फिर दो आगे पीछे चल सकते थे। अलियाना को मैंने आगे ही रखा, खुद उसके पीछे रहा। सच्ची बात यह थी कि मैं इस वक्त अपने हवासों पर काबू नहीं पा रहा था। मेरी कैफियत नाकाबिले बयान, अकल माऊफ सी और जिस्मानी ताकत जैसे टूट टूट जाती थी। मुझे लग रहा था फौजिया को देखते ही मैं अपने आपे में ना रहूँगा। इतना अरसा मैंने उसकी तलाश में बिताया था और ज़माने और सफ़र के सर्दो गर्म की परवाह ना की थी, ना अपनी जान की। मैं और अलियाना बहुत धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे थे। छत की समत हमें दो एक पहरेदारों के दिन के उजाले में झलक नजर आई। हम रुक गए और फिर उन्हें टलता पाकर आगे बढ़ गए। गली के आखिरी सिरे से 5-6 कदम पर पहुंचकर अलियाना फिर रुक गई। खुदा के लिए अब और जिद मत करो, तुम आगे जाओ। दाएं जानिब वाली खिड़की से फौजिया तुम्हें नजर आ जाएगी। मैं छत पर निगाह रखती हूँ। जैसा कि मज़कूर हुआ, मैं अब अपने हवासों और अपने आपे में कहाँ रहा था। अपने तईं लबे बाम पहुंचकर मुझ में जैसी अक्लो खिरत का भी यारा ना रहा। और यूं मैं मक्कार अलियाना की चालाकी में आ गया। एक दीवानगी के ऐसे आलम में अलियाना को वहीं छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। अभी खिड़की से 3-4 कदमों के फासले पर ही था कि अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। मैं फ़ज़ा में मुअल्लक़ हो गया हूँ। नहीं, मैं तो नीचे ही नीचे घोर तारीकी में गिरे जा रहा था। इसकी तह में क्या हो सकता था? नुकीले बाँस, छुरे या फिर नेज़े, या फिर कुछ भी नहीं। मैं हौल कर रह गया। ये धोखा किसने किया था मेरे साथ? अलियाना ने या फिर दुश्मन ने? जैसे इस हकीकत का इल्म हो गया था कि वो अलियाना और चाइल्डर पहले भी यहाँ आ चुके हैं, या फिर मैं ही आन पहुँचा हूँ। दुश्मन मोहतात हो गया हो, भला कब वो मुझसे गाफिल रहा हो। इसीलिए उन्होंने खिड़की के करीब खंदक खोद डाली। ये खंदक मेरे लिए मौत और कब्र भी साबित हो सकती थी। हजारों मीलों के कठिन सफ़र के बाद जब मैं मंजिल मुराद तक पहुंच चुका था, तो ऐसी शिकस्त हौलनाक ही थी। तभी मुझे लगा जैसे मैं नुकीले बांसों पर आन गिरा हूँ। वो मेरे जिस्म में खुभ गए या फिर आर पार हो गए। ये नागाह मौत, ये अंधी मौत, बदकिस्मती के सिवाय और क्या हो सकती थी। दर्द और अजियत इस कदर हुई कि मैं चिल्ला भी ना सका। मुमकिन है कराह पाया हूँ, लेकिन वो भी मैं कब सुन सका। मुझे कोई होश ही ना रहा था। सुना है मौत के बाद जब जिस्म से रूह परवाज कर जाती है, तो इंसान यकायक खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। नींद भी मौत का दूसरा नाम है, पर आरजी। ख्वाब की कैफियत में जो देखता है वही रूह की कैफियत होती हैं। मैं भी शायद मर चुका था, क्योंकि मैं इस वक्त खुद को होश में तो पा रहा था, लेकिन दर्द, तकलीफ और महसूसात का कोई यारा नहीं था। ना ही ज़मीन पर खुद को टिके हुए महसूस कर रहा था, बस मुअल्लक था। फिर हल्की हल्की रोशनी होने लगी, यूं जैसे दूर कहीं मगरिब में सूरज गरूब हो रहा हो, शाम हो रही हो। अजीब सी सुर्खी हद निगाह के किनारों पर शेड की तरह दिखाई देती महसूस हो रही थी। मौत, सबब मौत, मुझे याद था। मैं किसी गहरी खाई में जा गिरा था जिसके अंदर नेज़े थे, या फिर नोकीले बांस। भला कौन जिंदा बच सकता है इस कदर खतरनाक ट्रैक में। यकायक मुझे गमगीनी का एहसास होने लगा। अब सब खत्म हो चुका था, शायद दुनिया से मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया था। ये सब सोचकर दिल दुख से भरने लगा। खुद को तहिए दामा महसूस किया, बिल्कुल खाली हाथ। अचानक स्याह तारीकी मलगजाहट में बदलने लगी। अजियारा कम, तारीकी ज़्यादा, कुछ ऐसा ही था। फिर यूं हुआ, ये बिन देखा माहौल रफ्ता रफ्ता गर्दिश करने लगा, घूमने लगा। पता नहीं मेरी रूह महवे सफ़र थी या फिर चक्कर लगा रही थी। फिर चंद सानिये बाद इन मुख्तलिफ रोशनियों की चमक मांद पड़ने लगी, फिर ठहर गई। अंधियारा फिर कुछ गालिब हुआ। अब सब कुछ ठहर गया था। इसी वक्त दाएं जानिब से कोई शय उभरने लगी, नाकाबिले बयान सी। मैं इस तरफ देखता रहा। वो शय दूर से आती हुई महसूस हो रही थी, यूं जैसे आसमान के किनारों से। लेकिन नहीं, वो आसमान भी तो नहीं लगता था, बस एक खला। या वो भी नहीं, कुछ और था। शय करीब आई और किसी तख्त की तरह उजागर हुई तो मेरे जहन को एक शनासाई का झटका सा लगा। इस तख्त पर एक आरामदेह सोफा सा रखा था, जिस पर दो अफराद बड़े करोफर से विराजमान नजर आए। अभी उनकी सूरतें पहचानी नहीं जाती थीं,
وہ ہلکی روشنیوں اور تاریکی کے سنگم میں تھے۔ پھر تخت ذرا اور قریب ہوا تو یکلخت ہی میں ان دونوں براجمان افراد کو پہچان کر بری طرح ٹھٹک گیا۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب آن کی آن میں میرے اندر سے موت، بعد از موت اور روح کا تصور جانے لگا۔ یہ دونوں مکروہ لوگ اس عظیم تصور میں نہیں آ سکتے تھے۔ یوں اس تصور کی جگہ شوبدہ گری نے لے لی۔ ساتھ ہی مجھے مسرت کا بھی احساس ہوا کہ میں مرا نہیں تھا، میں تو زندہ تھا، ورنہ ان دونوں خبیثوں کو کیوں کر دیکھ سکتا۔ وہ دونوں رانگا لنگڑا اور میڈم لچمی تھے۔ میری اس وقت جو بھی حالت تھی وہ یقیناً انہی دونوں کی روایتی شوبدہ گری کی تھی، جس سے میں پہلے بھی گزر چکا تھا۔ تاہم مجھے مسرت کے ساتھ حیرت بھی تھی کہ میں زندہ تھا، مرا نہیں۔ لیکن میں زندہ کیسے بچ گیا؟ کیا ایسی کھودی ہوئی گئی خندق نما کھائی میں، جس کی تہہ میں سیدھے نوکیلے بانس یا نیزے نصب تھے اور جو سارے ہی میرے وجود میں ترازو ہو چکے تھے؟ پہچان لیا ہمیں تو نے سہراب؟ مان رانگا لنگڑے کی کھنکھناتی ہوئی آواز گونجی۔ پہچانا کیسے نہیں ہوگا، ہم تو اس کے پرانے خیر خواہ ہیں۔ یہ میڈم لچمی تھی جس نے تنزیہ اپنے درینہ ساتھی سے کہا۔ اشارہ میری طرف تھا۔ ویسے مجھے اندازہ تو تھا کہ تم یہاں ایک نہ ایک دن ضرور آؤ گے، کیونکہ یہاں تمہاری سجنی تھی، تمہاری کمزوری، تمہاری مجبوری اور تمہاری چابی بھی۔ ہا 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 ہا، بدمست سے لہجے میں کہتے ہوئے رانگا لنگڑا آخر میں کہا مار کر ہنسا۔ اس شیطانی جوڑی کو دیکھ کر پہلی مسرت تو میرے اندر یہ جاگی تھی کہ میں مرا نہیں تھا۔ اب یہ جو کچھ تھا ان کی شوبدہ گری تھی، جس کی ایک جھلک میں کالی حویلی میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اور رانگا اپنی اسی قسم کی شوبدہ گری سے مجھ پر عارضی طور پر حاوی بھی ہوا تھا۔ لیکن پھر میں نے اس کی وہ شوبدہ بازی ناکام بنا ڈالی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ایک سخت اور خون ریز مقابلے کے بعد میں نے اسے ایک ٹانگ سے بھی محروم کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے اپنی انتقامی بھڑاس نکالنے کے لیے فوزیہ کو اغوا کر لیا تھا۔ کلہاڑے سے اس کی ایک کاٹی ہوئی ٹانگ کا زخم وہ ابھی تک چاٹ رہا تھا۔ بہرکیف اس احساس نے مجھے کافی اعتماد بخشا اور اپنی قوت ارادی محسوس کرنے لگا۔ اسی سبب میں نے اپنے جسم کو ہلانا جلانا اور حرکت دینے کی بھی کوشش کی کہ میں کسی نادیدہ طاقت میں جکڑا ہوا تھا، مگر مجھے اپنے وجود کو حرکت یا جنبش دینا تو درکنار، یہ تک بھی اندازہ نہ ہو پایا کہ میں اپنے جسم میں تھا بھی یا نہیں۔ مجھے بھی اس بات کا یقین تھا کہ تم میرے خوف سے میری ہی راہ تکے ہوئے ہوگے۔ بالآخر میں نے ان کیفیات میں رہتے ہوئے منہ کھولا۔ میرے ہونٹ بھی ہلے لیکن بول نہ سکا، جملہ ادا نہیں ہوا، میری آواز تک نہ نکلی۔ لیکن شاید رانگا نے میری یہ بے بسی دیکھ لی، بلکہ اسے معلوم ہی تھا۔ پھر وہ ہنس کر بولا، تم کیا خود کو زندہ تصور کر رہے ہو؟ نہیں، ہم نے اپنی قوت سے تمہاری روح کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ تم مر چکے ہو، ختم ہو چکے ہو۔ میں اس کی لغو بیانی پر بولنے سے تو قاصر رہا، مگر ایک زہریلی سی استہزائیہ مسکراہٹ تو اپنے چہرے پر نمودار کر ہی سکتا تھا، کیونکہ اس مسکراہٹ میں طمانینت بھی تھی اور پر اعتمادی بھی، جس نے ان کے مکروہ چہروں کی فاتحانہ مسکراہٹوں کو ایک دم مدھم کر دیا۔ بہت خوش فہمی ہے تمہیں کہ تم زندہ ہو، میڈم لچمی کی غراتی ہوئی آواز ابھری۔ تمہیں ہماری قوت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہم روح تک کو بھی جلا کر بھسم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ مکروہ اور شیطان صفت گروہ تھا۔ بنگال کی اس دور دراز سرزمین میں ممکن ہے انہیں کوئی جادو ٹونا آتا ہو، کسی سائنسی شعبے کی بھی مہارت رکھتے ہوں، جیسا کہ میں کالی حویلی میں اس کی ایک جھلک دیکھ ہی چکا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، اسی کی طاقت پر یقین تھا، وہی قادر المطلق تھا جس نے آج تک مجھے ایسے شیطانی چیلوں پر غالب رکھا تھا۔ ساری بے بسی اور لاچارگی کے باوجود میرے پاس انہیں تاؤ دلانے کا بڑا ہی خوب اور انوکھا ہتھیار لگا تھا، چونکہ میں فطرتاً ہی جنگ باز تھا۔ بے بس ہو جانے کے باوجود بھی غالب دشمن کو للکارے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ دونوں شیطان میرے چہرے سے شکست خوردگی اور سراسیمگی، میری آنکھوں سے خوف اور اداسی دیکھنے کے متمنی و تمنائی تھے، مگر میرے بدستور مسکراتے ہتھیار نے ان کے غرور اور فتح مندی کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں۔ اسے واقعی بہت تسلی ہے میڈم، رانگا بھی ایک دم غرا کر مجھے گھورتے ہوئے لچمی سے بولا۔ چند گھنٹوں بعد اسے عظیم بمبورگا کے مجسمے والے چبوترے پر اسی حالت میں رکھ کر آگ لگا دی جائے گی، تب ہی اس کا غرور خاک میں ملے گا۔ نہیں رانگا، لچمی ڈائن جیسے لہجے میں بولی،
پہلے اس کی سجنی کو اس کی آنکھوں کے سامنے برہنہ کر کے آگ لگائی جائے، یہ بے بسی میں اپنی محبوبہ کو تڑپتے ہوئے مرتا دیکھے، اس کے بعد یہی تو میں کرنا چاہتا ہوں۔ رانگا ایک دم وحشت زدہ لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ مجھ پر بہت بپھرا ہوا اور ادھار کھائے ہوئے تھا۔ فوزیہ کے متعلق ان کی گندی زبان سے یہ سن کر میرے اندر طیش اور غضبناکی کی لہر سی امڑی، اور ایک بار پھر میں نے قوت ارادی کے بلبوتے پر اپنے جسم کو جنبش دینے کی کوشش کی، کچھ محسوس کرنے کے لیے تمام حسیات کو بروئے کار لانے کی تگ و دو کی، مگر بے سود۔ فقط اللہ سے دعا کے سوا اب شاید میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ خدا میری مدد ضرور کرے گا، بغیر کسی نقصان کے مجھے کوئی ایسا موقع وہ ضرور عطا کرے گا کہ میں ان شیطانوں پر غلبہ پالوں۔ میں نے اپنی مسکراہٹ ماند نہ پڑنے دی، لیکن وہ دونوں غائب ہو گئے، روشنیاں بھی مدھم ہو کر معدوم ہو گئیں۔ اب میری آنکھوں کے سامنے تاریکی، گھور تاریکی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان خبیث شیطانوں نے مجھے یہ کس عجیب کیفیت کا شکار بنا رکھا ہے۔ میں اپنی حیت قضائی کو جانچنے تک سے قاصر ہوں۔ میں نے پہم کوشش کی کہ کسی طرح خود کو موجودہ پوزیشن پر بار کروں، لیکن بے سود۔ اب خود کو تن بتقدیر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تاریکی بھی چاروں طرف ایسی ہی تھی جیسے میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں۔ کچھ نظر بھی نہ آتا تھا اور ہلا جلا بھی نہیں جاتا تھا، نہ ہی میرے حواس خمسہ کام کر رہے تھے۔ عجیب سی کیفیت تھی، بالکل کسی تاریک اور اندھیری قبر میں لیٹے ہوئے مردے جیسی۔ کچھ سنائی بھی نہیں دیتا تھا، ہر سو خاموشی تھی۔ وقت گزرتا گیا، تب ہی اچانک مجھے لگا جیسے میرے سونگھنے کی حس آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے۔ میرے اندر یکدم دھماکہ ہوا۔ میں نے سونگھنے کی کوشش کی تاکہ اطراف کے ماحول اور فضا کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ مجھے عجیب سی بو کا احساس ہونے لگا۔ مجھے لگا جیسے میں ماحول کے درجہ حرارت کو بھی محسوس کرنے لگا ہوں۔ مجھے گرمی کا احساس ہوا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے بدن کو ہلانے جلانے کی کوشش کا آغاز کیا تو میرا دل بے اختیار مسرت تلے یکبارگی زور سے دھڑک اٹھا کہ میں اپنے دائیں پیر کو جنبش دے پا رہا ہوں۔ دشمن نے ضرور کسی دوا یا کسی محلول کے اثر میں رکھا ہوگا، اور شاید یہ بھاگی بوٹی کا کمال تھا کہ میں اپنی سی کوشش سے اپنی جسمانی طاقت کے سہارے اپنی صحت کا اعادہ کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ممکن تھا کہ میری بہتر ہوتی حالت دشمن سے مخفی ہو۔ کیا خبر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ابھی میں کئی گھنٹے اسی کیفیت میں گرفتار رہوں گا۔ کیا خبر کسی اور دوا یا محلول سے میری حالت دوبارہ اصل کیفیت میں آنی ہو۔ لیکن شاید یہ بھاگی بوٹی اور میری اپنی طاقت اور قوت ارادی کا دخل تھا کہ میں دشمن کے اندازے کے برخلاف جلد ہی اس مردنی کیفیت سے نکلنے کی کامیاب تگ و دو میں تھا۔ بالآخر اگلے نصف گھنٹے تک میں اپنے نچلے دھڑ اور دائیں بازو کو ہلانے جلانے میں کامیاب رہا۔ میں نے ریڑھ کی ہڈی کے سہارے اٹھ کر بیٹھنے کی بھی کوشش کی، لیکن ابھی وہ سن تھی۔ ہاں، میرے پورے وجود کو سن کر کے مفلوج سا کر دیا گیا تھا۔ یہ سن ہونے کی ہی کیفیات تھیں۔ یہ بات میرے ذہن میں آتے ہی میں نے اپنے جسم کو پہم حرکات دیتے ہوئے حرارت پہنچانے کا عمل جاری رکھا۔ مجھ پر جیسے دیوانگی طاری ہو گئی۔ یہ اندھیرے میں چمکتے جگنوں کی طرح امید اور کامیابی کا جوش تھا۔ بدن کا جو حصہ میں ہلا جلا پا رہا تھا، اسی کو میں نے بار بار اور طاقت کے ساتھ حرکت دینے کی کوشش شروع کی تاکہ وہ دوسرے حصے کو بھی حرارت منتقل کر سکیں۔ میری اس حکمت عملی کا جلد نتیجہ برآمد ہوا۔ میں اگلے 20 منٹ بعد ہی اپنے پورے بدن کو حرکت دینے کی صلاحیت میں تو آ گیا، لیکن اس میں سستی ابھی طاری تھی۔ وہ پھرتی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی جو میرا خاصہ تھی۔ ابھی تو یہی بہت تھا۔ شکر تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں آزاد تھے۔ میں نے خود کو سخت تختے والی جگہ پر لیٹے پایا۔ اب احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنی حرکات میں محتاط رہوں۔ پھر دفعتاً ہی میرے منہ سے کراہ خارج ہوئی۔ حسیات کے بیدار ہوتے ہی مجھے اپنے جسم میں درد، اینٹھن اور تکلیف کا احساس ہوا، یوں جیسے میرا پورا بدن گھائل ہو۔ چھپے ہوئے درد بھی گویا محسوسات کے ساتھ ہی جاگے تھے۔ تب ہی میں چونکا۔ مجھے یاد تھا کہ میں الیانا کے کہنے پر انتہائی بے قراری اور وارفتانہ جلد بازی کے ساتھ ہی جس تیزی سے فوزیہ کے قید خانے والی کھڑکی کی جانب لپکا تھا، اسی تیزی سے کسی اندھی کھائی میں جا گرا تھا، اور پھر شدید تکلیف سے میری چیخیں بھی نکلی تھیں۔ کھائی میں شاید نوکیلے بانس یا سیدھے نیزے نصب کیے گئے تھے۔ بلا شبہ یہ ایک جان لیوا ٹریپ تھا، مگر خوش قسمتی سے میں بچ گیا تھا۔
یا بچا لیا گیا تھا۔ شاید میرے دشمن عارضی طور پر میرے سجن بن گئے تھے۔ یقیناً انہوں نے شعبدہ بازی دکھانے کے لیے پہلے میری جان بچانے کی کوشش کی ہوگی، کیونکہ جب میں نے اپنے جسم میں درد والی جگہوں کو چھوا تو وہاں مجھے کسی جڑی بوٹی کے مرہم کا لیپ بھی محسوس ہوا۔ سب سے پہلے وہ عجیب سی بو میرے نتنوں سے ٹکرانے والی انہی جڑی بوٹیوں کی تھی، جسے چھونے کے بعد جب میں نے سونگھا تو مجھے اس حقیقت کا احساس ہوا، یہ تقدیر کا طرفہ تماشا تھا کہ کبھی دشمن ہی محسن بن جاتے ہیں۔ اس اکسیر جڑی بوٹی میں بھی شاید جادوئی اثر تھا۔ بہرکیف یوں دھیرے دھیرے میں نے تختہ دار کی جگہ سے حرکت کی۔ دکھائی اب بھی مجھے کچھ نہیں دے رہا تھا، کمرہ تاریک تھا۔ میں اپنے پیروں پر اٹھ کر کھڑا ہوا تو دل خوشی سے بھر گیا۔ نیچے فرش تھا۔ اندھوں کی طرح میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے تھے۔ تھوڑی حرکت کی کوشش کی تھی کہ کوئی کھڑکا نہ ہونے پائے کہ دشمن چونک جاتے۔ گھائل وجود کا درد پیتے ہوئے میں نے اپنی سی کوشش جاری رکھی۔ روشنی ضروری تھی۔ ماحول کو سونگھا تو مزید ادراک ہوا کہ میں کسی بہتر اور صاف ستھری جگہ یا کمرے میں تھا۔ پیروں میں پتھریلا فرش محسوس ہو رہا تھا۔ مان ہی میرا ہاتھ دیوار سے ٹکرا گیا۔ میں چند لحظے وہیں ٹھہر گیا۔ معذوری بس اب آنکھوں کے سامنے اجالا آنے کی تھی۔ میں نے دیوار کے سہارے لگے ہوئے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ آخر تو اس کا دروازہ، کنڈا یا لاک ملے گا۔ اچانک کسی ریلنگ سے میرا ہاتھ ٹکرایا۔ وہ زینہ تھا، اوپر جا رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل سے اس پر چڑھنے لگا۔ وہ دائیں جانب گھوم گیا، پھر چند قدمچوں کے بعد بائیں طرف۔ اس کے بعد ہی اچانک مجھے دائیں جانب روشنی کی ایک کرن کا احساس ہوا، ساتھ ہی ایک گونج سی۔ یہ گونج ایک سے زائد افراد کے باتیں کرنے کی محسوس ہوتی تھی۔ میرا دل اب جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا۔ کوئی منزل قریب تھی۔ آزادی کا آسرا ہوا۔ میں اسی جانب آہستگی سے بڑھ گیا۔ یہاں قدمچے نہیں تھے، مختصر سا فرش تھا۔ اندازہ ہوا کہ ادھر سے ہی ایک زینہ مزید اوپری منزل کی طرف جاتا تھا۔ بنگال کے جنگلات میں دور دراز کی اس بستی میں یہ گوشہ مجھے جدید طرز کا لگا تھا۔ جس درز سے روشنی کی کرن اندر آ رہی تھی، میں نے وہیں اپنی ایک آنکھ چپکا دی۔ اندر کا ماحول اور منظر میرے سامنے تھا، اور بالکل غیر اختیاری طور پر میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ اود کر آئی۔ اندر سامنے کی دو نشستوں پر بالکل اسی طرح لچھمی اور رانگا لنگڑا براجمان تھے، بالکل اسی طرح جیسے میں انہیں ابھی تھوڑی دیر قبل عجیب منظر میں دیکھ چکا تھا۔ اب مجھے ان کی شوبدہ گری کا اندازہ ہو چلا تھا، چونکہ میرا پورا بدن سن کر دیا گیا تھا۔ جس تختے پر مجھے لٹایا گیا تھا میں اسے بھی محسوس نہیں کر پایا تھا، اور ارد گرد تاریکی پھیلا دی گئی تھی۔ ممکن تھا جس تختے پر مجھے لٹایا گیا تھا اسے ہی کسی طرح فضا میں ایک بڑے سے ہال میں معلق کر دیا گیا ہو، اور ایک مخصوص طرز سے ان دونوں نے خود کو روشنیوں کے سہارے مجھ پر ظاہر کیا ہو۔ مجھ پر موت کی دہشت اور میری روح کے قبض کرنے کی قوت کا ان رذیل شیطانوں نے ڈرامہ رچایا۔ میں کالی لہر سمیت ان دونوں پر بھی ہر وقت لعنت ہی بھیجتا رہتا تھا۔ ایک عام سی ڈرامہ بازی سے یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کی باتوں سے خوف زدہ یا مرعوب ہو جاؤں گا، جبکہ میرا ایمان تھا کہ روح قبض کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس وقت ان کے سامنے 5 افراد سیاہ لبادوں میں مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ میڈم لچھمی ان میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ درستی سے کہہ رہی تھی، جانگو، تمہاری ٹیم بالکل ناکام ثابت ہوئی ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ جو لوگ ہمارے اس مقدس بمبورگا کے مجسمے کو ہتھیانے کے درپے ہیں، وہ اسے ایک نادر و نایاب نمونہ سمجھتے ہیں۔ میں اس کی بات پر چونک گیا۔ اب تک یہی حقیقت میرے علم میں بھی تھی، اسی لیے مجھے اس منحوس مجسمے سے کوئی خاص دلچسپی نہ رہی تھی۔ اب نہ جانے بمبورگا کے سلسلے میں اور کیا انکشاف سامنے آنے والا تھا۔ میں غور سے دیکھتا اور سنتا رہا۔ لچھمی اسی درشتی سے آگے کہہ رہی تھی، تم ابھی تک اس عالمی جرائم پیشہ گروہ کا ہی سراغ لگانے میں ناکام رہے ہو، جس نے ہمارے دیرینہ حریف سردار اٹوما کی بیٹی شینا بیبی کو یرغمال بنا لیا اور ابرک سمیت ہمارے اہم آدمیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ تو چند ایک ساتھی ہمارے جو بچ گئے اور بہادری کے ساتھ مجسمہ یہاں لے آئے، ورنہ تو مقدس بمبورگا کا مجسمہ بھی گیا تھا ہمارے ہاتھوں سے۔ مادام جھانگو نامی لمبے تڑنگے سیاپوش نے مؤدبانہ کہا، ہم نے ان کا سراغ لگا لیا ہے جنہوں نے شینا بیبی کو اغوا کیا ہے اور ہمارے ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے۔ پتہ ہے مجھے، لچھمی ناگواری اور نخوت سے بولی۔
सुराग लगाना और बात है। मैं हर कीमत पर बहुत जल्द उनकी लाशें देखना चाहती हूँ। अगर शीना बेबी मारी गई तो मैं तुम्हारा मिशन फेल समझूंगी। हमारे ताल्लुकात शरोपा के साथ भी मुतासिर हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ मदाम, सिर्फ 2 दिन दे दें। जांगू के लहजे का आज़म बता रहा था कि वो जो कह रहा है साबित करके भी दिखाएगा। लक्ष्मी ने बड़ी नखवत से हाथ का इशारा किया। जांगू अपने साथियों समेत मुअद्दबाना अंदाज में झुका और पीछे हट गया। इस तरफ तारीकी थी या फिर कोई आड़ जिधर मेरी आंख ना देख पाई। मुझे इस गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ था कि ये लोग इसी अबरक नामी आदमी और साथियों की बात कर रहे थे जिन पर पोमक में सहराई उकाब यानी अल्बर्ट रमंडो ने मुजस्मा हथियाने के लिए हल्ला बोला था। अब बकौल झांगू के उन्होंने उनका सुराग लगा लिया था। मुझे इस बात ने काफ़ी दिली आसूदगी पहुंचाई कि रमंडो अब नहीं बच पाएगा। डियर लक्ष्मी, हमें इस आलमी जराइम पेशा ग्रोह यानी सहराई उकाब से कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं। इन्हें हम जल्द या बदेर ज़ेर कर ही लेंगे, लेकिन ब्लैक कैट्स और रेड फॉक्स से हमें ज़्यादा ख़तरा है। रांगा लंगड़ा लक्ष्मी से कह रहा था। मैं गौर से सुनता रहा। मेरी भवें पुरसोच अंदाज में सुकड़ गईं। लक्ष्मी ने हंकारा भरा। इन्हीं दोनों के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी और तशवीश है। रांगा, ये बहुत बुरा हुआ है। हम इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये हैरत की बात नहीं है कि आखिर दुनिया की 2 बड़ी खुफिया एजेंसियों के लिए ये मुकद्दस बम्बोरगा का मुजस्मा क्यों इतनी अहमियत इख्तियार कर गया है, और उन्हें जैसे ही इस बात की भिनक मिली कि ये हमारे पास है तो हमसे पहले राब्ता करके मुंह मांगी कीमत के बारे में पूछा गया। जाहिर है ये मुजस्मा हमारे लिए अनमोल और मुकद्दस है। मगर आखिर मैं मगर आखिर में उनकी धमकी भी मुझे खौफजदा कर गई। समझ में नहीं आता कि आखिर असल बात है क्या। लक्ष्मी के लहजे में हद दर्जा तफक्कुर और परेशानी थी। रांगा भी मुतफक्किर से लहजे में बोला, डियर, सूरत हाल तो वाकई बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। इसीलिए मैं इस्लामपुरा की बस्ती खाली करवा के आर्जी तौर पर असल मुकद्दस बम्बोरगा के मुजस्मे को खुफिया तौर पर वहाँ मुंतकिल करना चाहता था। इसीलिए हमारी प्लानिंग भी यही थी कि उसकी जगह एक नकली मुजस्मा रख देते और चालाकी से इसी का सौदा कर डालते। कहते हुए रांगा लंगड़ा ज़रा देर को रुका, फिर अपनी पेशानी को हाथ से मसलते हुए बोला, जराइम पेशा अफराद से मुकाबला आसान होता है रांगा, लेकिन जब हुकूमती एजेंसियां दरमियान में कूद पड़ें तो उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होता। लक्ष्मी बोली। हालांकि जब उन्होंने इसके हसूल के लिए हमें धमकी दी तो मैंने भी इसी टोन में उनसे बात की और साफ साफ कह दिया कि हम इस बदमाशी पर पूरी दुनिया में एहतजाज करेंगे, क्योंकि दुनिया में किसी मसलक के साथ यूं ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इंसानी और मजहबी हकूक़ के नाम पर हम उन्हें बदनाम कर डालेंगे, लेकिन हमारी इस धमकी को वो खातिर में नहीं लाए और उसे जंग की ललकार समझकर राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। लक्ष्मी डियर, मैं मिस्र के लवर म्यूज़ियम की लाइब्रेरी और फ्रांस की रैम्ब्रा आर्ट गैलरी से मुकद्दस मुजस्मे के तारीखी दस्तावेजी सबूत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। रांगा बोला। जंग अजीम दोयम के बाद ब्राज़ील के जंगलात के एक खंडरात से ये मुकद्दस बम्बोरगा का मुजस्मा सबसे पहले हम ही लोगों ने दरियाफ्त किया था, जो बाद में हमसे हुकूमती मलकियत के नाम से छीन लिया गया। बड़ी मुश्किलों से हमने इसे वहाँ से हासिल किया था। कहते हुए लम्हा भर को रुक कर रांगा ने लक्ष्मी से पूछा, क्या तुमने इन्हें यह बता दिया था कि हम उन्हें ब्लैक कैट्स और रेड फोक्स की हैसियत से पहचान चुके हैं? नहीं, लक्ष्मी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। लेकिन मेरा ख्याल था कि अभी रांगा ने इतना ही कहा था कि एक ज़बरदस्त हलचल मच गई। यूं लगा जैसे जलजला आ गया हो। गोलियों की भयानक तड़तड़ाहट, चीखों पुकार, धमाके की आवाज़ें गूंजना शुरू हो गईं। यूं लगा जैसे कोई ना ख़त्म होने वाली हलाकतों का सिलसिला अचानक ही शुरू हो गया हो। लक्ष्मी और रांगा लंगड़ा भी बुरी तरह उछल पड़े। न जाने इन बदबख्तों के किन खतरनाक दुश्मनों ने अचानक हल्ला बोल दिया था। मुझे फौजिया की फिक्र होने लगी। मेरे अकब में भी धमाकों की आवाज़ें उभरीं। चंद लहजों के लिए तो मैं भी बदहवास सा हो गया। अचानक एक शदीद धमाके की आवाज़ गूंजी और मैंने उनके हाल नुमा कमरे के 2 दरवाज़ों को पाश पाश होते देखा। लक्ष्मी और रांगा, जो पहले ही इस सूरत हाल पर बुरी तरह बौखलाए हुए थे, उछल पड़े। मैंने आन की आन में 10-12 अफराद को जदीद हथियारों के साथ हाल में 2 मुख्तलिफ समतों से अंदर दाखिल होते देखा। ये सब चुस्त लिबासों में मलबूस थे। उनके अंदाज़ो अतवार से ज़ाहिर होता था कि ये सब हथियार बदस्त इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। मेरा दिल रुक रुक कर धड़कने लगा। कौन हो सकते हैं ये लोग?
صحرائی عقاب یا پھر آخر الذکر وہ دو بڑی مصیبتیں، بلیک کیٹس اور ریڈ فاکس، جنہوں نے کالی لہر کو بھی اب تک انجانے خوف و دہشت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یکا یک مجھے فوزیہ کی فکر ستانے لگی۔ فوزیہ کی طرف سے اس تشویش نے مجھے بے چین کر ڈالا، لیکن ابھی میں پلٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسی وقت گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ ابھری۔ میں نے دیکھا رانگا لنگڑا اپنی جگہ سے اچھل کر فرش پر آ رہا اور اس کا پورا ناپاک وجود خون میں پڑا تڑپتا نظر آنے لگا۔ میڈم لچھمی چشمے زدن میں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے ابھی کسی جلد بازی سے کام لینا بہتر نہ سمجھا۔ جدید اور خطرناک ہتھیاروں سے لیس یہ گروہ یہاں موجود کسی کو بھی دیکھتے ہی گولیوں کا نشانہ بنانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگا رہا تھا۔ ان میں ایک گرانڈیل شخص تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے چلا کر باروب آواز میں کچھ بولا۔ حکم پاتے ہی اس کے ساتھ تھی دو دو کی ٹولیوں میں بٹ کر مزید افراد پر ہلہ بولنے اور خون ریزی پھیلانے کے لیے دائیں بائیں پھیل گئے، لیکن انہیں لیڈ کرنے والا وہ لمبے چوڑے قد کا آدمی وہیں کھڑا رہا۔ اس وقت وہ اپنے کالر میں لگے کسی خفیہ مائکروفون پر کسی سے تحکمانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ گھن گرج دھوئیں اور شور میں مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کس سے اور کیا بات کر رہا ہے۔ انداز اس کا بہرحال حکم دینے والا ہی تھا۔ پھر یک لخت وہ اس سے فارغ ہوا۔ اس کے بعد اس نے رانگا لنگڑا کی جانب قدم بڑھایا۔ میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک منزل اوپری گوشے میں چھپا بالکونی کی آڑ سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے پاس بھی جدید ہتھیار تھا۔ نیز بیلٹ اور بغل سے بھی اس کے دیگر ایسے لوازمات جھولتے نظر آ رہے تھے جن سے وہ چشم زدن میں کام لے کر تنہا بھی تباہی پھیلا سکتا تھا۔ میں سرے دست اپنی جگہ دبکا رہا۔ دیکھا رانگا لنگڑا کی خون میں پڑی لاش کو اس نے قریب جا کر نفرت و حقارت سے ٹھوک کر رسید کی۔ اسی وقت حال میں 5-6 مسلح افراد نمودار ہوئے۔ لیڈ کرنے والا شخص بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ان کی جانب گھوما اور پرسکون ہو گیا۔ وہ اسی کے ساتھ ہی تھے۔ ان میں سے ایک نے 2 قدم آگے بڑھ کر لیڈ کرنے والے شخص سے مؤدبانہ مگر مستعد لہجے میں کہا، سر، مشن بلیک سٹون از ڈن۔ آگے کیا حکم ہے؟ یہ آواز نسوانی تھی۔ یوں بھی اس کے خد و خال سے میں اس کے نسوانی وجود کا اندازہ لگا چکا تھا۔ چست لباس میں وہ ایک ہوشربا وجود کی مالک تھی۔ اب نہ جانے وہ کس مشن اچیومنٹ کی بات کر رہی تھی جسے کامیابی سے مکمل کر لیا گیا تھا۔ گڈ سوریتا، اب بلا دیر نارتھ سی کے ہل ٹیمپل میں بلیک سٹون کو پہنچا دو۔ میں یہاں آخری مرحلے کا جائزہ لینے کے بعد وہیں پہنچ رہا ہوں۔ اوکے سر، سوریتا نامی اس حسینہ نے کہا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پلٹ گئی۔ اب بھی وقفے وقفے سے گولیوں اور دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مان اس لیڈ کرنے والے شخص نے اپنے کالر کو چھوا، کسی سے کچھ بات کی۔ اس کے بعد اپنی ہپ پاکٹ سے کوئی ڈیوائس نکالی اور اس کے ایریل کو کسی پش بٹن سے بلند کیا اور اسی وقت ڈیوائس سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آواز برآمد ہونے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس آدمی نے یک لخت گردن موڑ کر اور اپنا چہرہ ذرا اونچا کر کے اس طرف گھورا جہاں میں چھپا بیٹھا تھا اور اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ خونی درندوں کے اس خطرناک ٹولے کے ایک متحرک لیڈر کو یکدم اپنی جانب متوجہ اور گھورتا پا کر ایک لمحے کو میرے جیسے جنگ باز کے رگوں پہ میں بھی کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میں اس سے خوف زدہ نہیں تھا، لیکن اس وقت فوزیہ میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ شاید اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی خفیہ ڈیوائس سے کسی دشمن کی اطراف میں موجودگی کا کاشن پکڑ لیا تھا جس نے نہ صرف میری بلکہ اس مقام کی بھی لاسل کی نشاندہی کر ڈالی تھی جہاں میں اس وقت چھپا بیٹھا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کا دوسرا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور وہ جیسے گولا پھینکنے کا ہتھیار بن گیا۔ کوئی شے اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ میری جانب اچھالی تھی۔ میں بھی تب تک محتاط ہو چکا تھا۔ شکر تھا کہ میرے بدن کی بھی چستیاں بیدار ہو چکی تھیں۔ شاید یہ بھاگی بوٹی کا کمال تھا یا پھر کالی لہر والوں کی وہ دوا جس نے میرے پورے وجود کو سن کر کے رکھ دیا تھا، جسے بعد میں نے اپنی حکمت اور کوشش سے وارم اپ کر لیا تھا۔ میرے جسمانی زخم تو انہی لوگوں نے کسی دوا سے بھر ڈالے تھے۔ اکثر میرے جانی دشمن مجھ پر ایسے بھی مہربان ہوتے رہے ہیں۔ بہرکیف میں نے اس شے کے نرغے میں آنے سے پہلے ہی الٹی جمپ لگائی اور بالکونی کی عقبی ریلنگ سے نیچے آ رہا۔ ایک دھماکہ مجھے گیلری کی طرف ہوتا سنائی دیا اور اس طرف کی پوری دیوار ہی منہدم ہوتی دکھائی دی۔ میں پھر نہیں رکا۔ میرا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ میں نے اسی جانب ایک محتاط اندازے سے دوڑ لگا دی جس طرف مجھے نکاسی کا دروازہ دکھائی دیا تھا۔
अभी मैं उसके करीब पहुंचा ही था कि यकलख्त हर सू तारीकी फैल गई। शायद लाइट चली गई थी या दानिस्ता ऑफ कर दी गई थी। दरवाजे का रुख मैं देख ही चुका था, बस लम्हा भर को ठहरा था। फिर हाई जंप लगाकर मैंने फ्लाइंग किक के दरवाजे को रसीद की और उसे तोड़ता हुआ दूसरी जानिब जा पड़ा। ये मेरा डरानावार इकदाम था। नहीं जानता था कि दूसरी तरफ क्या था, एक और कमरा या फिर बाहर का रास्ता। शुक्र रहा कि मैं खाई में नहीं जा पड़ा, कोई अंदरूनी कमरा ही था। लाइट ऑफ हो गई थी या कर दी गई थी, ये भी अच्छा ही हुआ। बाकी शोर और धमाकों की आवाज़ें दब सी गई थीं। मैंने लम्हा भर को रुक कर अकब में सुनगुन ली, कहीं लीड करने वाला शख्स मेरे ताक़ुब में तो नहीं आ रहा। फिर तमानियत के बाद मैं बेआवाज़ आगे बढ़ने लगा, पहले दाएं फिर बाएं और सामने के रुख पर। तभी मेरे हाथ किसी जीने की रेलिंग सी टकराई। अभी तो मैं ऊपर से आया था, क्या करूं? यही फैसला किया दोबारा चला जाए। मुमकिन है ये इमारत किसी और तरफ का जीना हो। रंगा लंगड़ा अपने भयानक अंजाम को पहुंच चुका था। लक्ष्मी भाग गई थी न जाने कहाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो भी जिंदा बची हो। ये इंतहाई तरबियत याफ्ता खूनी गिरोह रेड फॉक्स या ब्लैक कैट्स में से कोई था, या फिर दोनों ने मुश्तरका ऑपरेशन किया हो, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक ये दोनों किसी दो बड़े ममालिक की बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस थी, जिन्हें हर कीमत पर बम्बोरगा का मुजस्समा दरकार था। ब्लैक स्टोन शायद यही उनका मिशन रहा हो। न जाने ये मनहूस मुजस्समा और कितने लोगों की जान लेने वाला था। मैं खुद उससे बेजार था, बल्कि मैंने तो खुद सुकून की सांस ली थी कि ये मनहूस मुजस्समा जिन लोगों की मलकियत था उन्हीं के पास पहुंच चुका था। मुझे कभी इससे कोई गर्ज नहीं रही थी। जहां तक सहराई उकाब और चंद दीगर लोगों की इसमें दिलचस्पी रही थी, मुझे इसमें कोई हैरत ना हुई। मगर अब इन्हीं की ज़ुबानी और रमंडो वगैरह से ब्लैक कैट्स और रेड फॉक्स के बारे में भी सुना कि वो इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे अंदर कुछ अजीब सी खटक और बेचैनी परवान चढ़ने लगी। कुछ था, कोई नामालूम सा सबब जो मुझे बेकल किए देता था। बम्बोरगा के इस मनहूस मुजस्समे में कुछ तो ऐसा था कि जिसने दुनिया की दो बड़ी खुफिया एजेंसियों को इसके हसूल के लिए मुतहर्रिक कर दिया था, जिन्होंने खून खराबा फैलाकर इसे शायद हासिल भी कर लिया हो। मैं तेज़ी से जीने तय करता हुआ दोबारा बलाई मंजिल पर आ गया। उसी वक्त मद्दम पड़ता शोर एकदम दोबारा बढ़ता महसूस होने लगा, लेकिन इस शोर का रिदम और तरह का था, यूं जैसे बहुत से लोगों का मजमा इकट्ठा होकर शोर मचाता चला आ रहा हो। मैंने इस बार खुद को एक स्टोर नुमा कमरे में पाया। यहाँ एक खिड़की खुली थी जिससे रोशनी की किरणें अंदर आ रही थीं। यह नीचे जंगल की तरफ का नज़ारा था और रात का आखिरी पहर। चांद तारों की रोशनी किसी हद तक फैली हुई थी। मैं लपक कर खिड़की के करीब आ गया, जरा गर्दन निकाल कर बाहर झांका। मुझे नीचे जंगल के दरमियान से निकलते हुए चौड़े रास्ते पर कई लोगों के हैवले दिखाई दिए। उनके हाथों में नेज़े, बाले और जाने क्या कुछ था। मशलें भी पकड़ रखी थीं। उनका रुख इमारत की तरफ था। पीछे उनकी लंबी कतार थी, यूं जैसे पूरा कबीला ही उमड़ पड़ा हो। वहीं मुझे इमारत के गेट के सामने दो गाड़ियां भी दिखाई दीं। फिर मेरे देखते ही देखते इन लोगों ने इमारत को घेरे में ले लिया। बहुत से लोग थे, नंग दड़ंग, जंगली, वहशी। मैं समझ गया ये शरोपा कबीले के लोग थे और उन्हें ज़रूर ना सिर्फ इस हमले का इल्म हो चुका था, बल्कि बम्बोरगा के मुजस्समे की चोरी के बारे में भी उन्हें आगाह कर दिया गया होगा, क्योंकि ये लोग काली लहर वालों के ज़बरदस्त हलीफ थे। और ज़रूर उन लोगों ने इनके सरदार अटोमा को ब्लैक कैट्स और रेड फॉक्स के अज़ाइम के बारे में आगाह कर रखा होगा। मान ही मुझे स्टोर नुमा कमरे में किसी की हल्की आहट का एहसास हुआ। खिड़की की जानिब रोशनी थी, मेरे देख लिए जाने का पूरा एहतमाल था। लेकिन अभी ये सोचते हुए एक ही पल गुजरा था कि यकलख्त किसी ने बिल्ली की तरह मुझ पर झपटा मारा और पलक झपकते ही किसी आहनी शिकंजे में दबोच लिया। मेरी गर्दन में वो शिकंजा कस चुका था। वो किसी का बाजू नहीं था, वाकई एक फौलादी शिकंजा था, जिसे बड़ी फुर्ती और महारत से मेरी गर्दन के गिर्द इस तरह कस दिया गया था कि मैं गर्दन तो क्या, सर हिलाने से भी कासिर हो गया था। हत्ता कि मेरा दम भी घुटता हुआ महसूस होने लगा। ठीक इसी वक्त रोशनी हो गई। मैं धक से रह गया। ये वही लीडर था जिसकी मुझ पर नज़र पड़ी थी। मैं उसकी चाबुक दस्ती से मुतासिर हुआ। उसके हाथ में बड़ी सी टार्च थी। वो जहरखंद नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। उसके दूसरे हाथ में भयानक नाल वाली गन थी जिसका रुख मेरी तरफ था। कौन हो तुम? इनके साथी? उसने भेड़िए जैसी गुर्राहट से कहा। नहीं, मैं एक कैदी हूँ, अपनी साथी को छुड़ाने आया था। मैंने फंसी फंसी आवाज़ में फ़ौरन जवाब देना ज़रूरी समझा।
مجھے ڈر تھا کہیں یہ سفاک انسان جس نے آنے واحد میں یہاں اپنے کارندوں کے ساتھ ہلہ بول کر تقریباً سب کو ہی موت کے گھاٹ اتارا تھا، کہیں مجھے بھی نہ مار ڈالے۔ قیدی؟ وہ الجھ سا گیا۔ ہاں، یقین نہ آئے تو میری ساتھی کو دیکھ لو، وہ ادھر ہی ایک کوٹھڑی میں قید ہے، میں نے بمشکل حلق پر زور دے کر جواب میں کہا۔ باہر شور بڑھتا جا رہا تھا، اسی وقت ٹوں ٹوں کی آواز ابھری۔ لیڈر اپنے کالر کی طرف متوجہ ہوا۔ یس، اس نے کہا۔ اس کے کالر والے مائک سے آواز ابھری۔ مائک کے ساتھ ہی شاید وائڈ سپیکر بھی تھا۔ شور کے سبب غالباً اسے ضرورتاً آن رکھا گیا تھا، جس کے باعث دوسری طرف کی گفتگو مجھے بھی سنائی دی۔ سر، بلیک سٹون کو یہاں سے لانچ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ قبیلے والوں نے ہلہ بول دیا ہے، جگہ جگہ انہوں نے جنگل ٹریپ لگا رکھے تھے، جس کی زد میں آ کر ہمارے کئی ساتھی ہلاک ہو گئے۔ ہماری گاڑی بھی تباہ ہو گئی، صرف میں، نوتن اور زیگان باقی بچے ہیں۔ مجبوراً ہمیں واپس عمارت کے اندر پلٹنا پڑا۔ اوور۔ میں اس آواز کو پہچان سکتا تھا، یہ سریتا تھی۔ ابھی ذرا دیر پہلے ہی میں اسے لیڈر کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ بڑے جوش اور فتح مندی کے نشے میں کسی مشن بلیک سٹون کی کامیابی کے بارے میں بتا رہی تھی، اور اب اس کا لہجہ انتہائی بوکھلاہٹ اور شکست خوردگی کا مظہر تھا۔ یہ بہت برا ہوا، اس کی وجہ جلد بازی ہے۔ ہم رازداری نہ برت سکے، ہمیں عمارت پر خاموشی سے گوریلا آپریشن کرنا چاہیے تھا۔ افسوس، مجھ سے فاش غلطی ہو گئی۔ چیف سخت ناراض ہوگا۔ سریتا، ہمیں اب ہر ممکن طریقے سے مشن بلیک سٹون کو کامیاب بنانا ہوگا، ورنہ چیف ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اوور۔ میں غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ دوران گفتگو لیڈر مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوا تھا۔ اس کی گن کا رخ بدستور میری جانب تھا۔ سر، ہم ازالے کی کوشش کریں گے۔ ابھی فی الحال ہمیں عمارت تک محدود رہنا ہوگا۔ وحشی قبیلے کے لوگوں میں شدید غصہ اور اشتعال پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب سے سریتا کی آواز ابھری۔ یہ عمارت جس پر ہم نے حملہ کیا ہے، یہ ان کی عبادت گاہ بتائی جاتی ہے، اور یہاں موجود لوگوں کو وہ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ ہم اندر آ چکے ہیں سر۔ اوور۔ لیڈر نے جلدی سے اسے اپنی یہاں موجودگی کے بارے میں بتایا، اور میری جانب متوجہ ہو کر سرد شفاف لہجے میں بولا، تم رخصت ہو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی گن کے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ ٹھہر جاؤ، میں نے پھنسی پھنسی آواز میں بمشکل کہا۔ مجھے تسلیم تھا کہ آج سے پہلے میں ایسی خطرناک اور سنگین ترین صورتحال کا شکار نہ ہوا تھا کہ خود کو یقینی موت کے سامنے اس قدر بے بس محسوس کر رہا تھا، اور دل میں بھی یہ حسرت مجھے بری طرح اندر سے پچاڑے دے رہی تھی کہ فوزیہ کا سراغ لگتے ہی میں اب بدقسمتی سے اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والا تھا۔ بمبورگا کا جو مجسمہ تم نے یہاں سے اٹھایا ہے وہ نکلی ہے۔ وہ شاید مجھے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر گولی مار دینے کا حتمی فیصلہ کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو لبی سے اس کی انگلی ہٹ گئی، لیکن بلکہ یکدم گن کی نال بھی جھک گئی۔ میں نے دانستہ بمبورگا کے مجسمے کو بلیک سٹون کے بجائے اس کے اصل نام سے پکارا تھا، اگرچہ مجھے ادراک ہو ہی چکا تھا کہ بلیک سٹون در حقیقت بمبورگا کا مجسمہ ہی تھا۔ مقصد اسے فی الفور باور کرانا تھا تاکہ وہ بیک جنبش مجھے گولی مارنے سے باز رہے۔ تو تمہیں یہ سب کیسے پتا ہے؟ ایک انتہائی تربیت یافتہ اور جنگجو لیڈر کو تھوڑا حقلاتے پا کر صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اسے میری بات کو رد کرنے کی ہمت نہ ہو سکی تھی۔ وجہ بلیک سٹون کا اصل نام لینا ہی تھا۔ میں تم لوگوں کی اس سلسلے میں پوری مدد کروں گا، مجھے صرف اپنی ساتھی لڑکی جو میری منگیتر ہے اسے حاصل کرنا ہے۔ میں نے کہا، میں یہاں کے سارے رازوں سے واقف ہوں۔ یہاں رانگا لنگڑا اور میڈم لچمی نام کے دو اہم افراد اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ رانگا لنگڑا کو تم نے موت کے گھاٹ اتار کر اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ جب تک ان کی دوسری ساتھی میڈم لچمی زندہ ہے، جو اب مفرور ہے، وہ کسی بھی وقت بمبورگا کے سلسلے میں تمہاری راہ کا کانٹا بن سکتی ہے، لیکن مجھے ان لوگوں سے یا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، ہم ایک دوسرے کے اہم مقاصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ سب بتاتے ہوئے مجھے اچانک رمنڈو وغیرہ کا بھی خیال آ گیا۔ ایک لہجے کی خاموشی کے بعد پھر لیڈر سے بولا، رمنڈو نامی ایک عالمی جرائم پیشہ شخص بھی اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ یہاں قدم رکھ چکا ہے۔ شروپا سردار کی بیٹی شینا اسی کے قبضے میں ہے۔ ہم اس کے بدلے میں شروپا سردار جس کا نام اٹوما ہے، معاملہ البرٹ رمنڈو کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ اس طرح تمہاری منزل آسان ہو جائے گی، اور میری بھی، لیکن یہ سب میری مدد کے بغیر ممکن نہ ہوگا۔
उसी वक्त हल्के खटके की आवाज़ उभरी। मेरी गर्दन के गिर्द पटे की तरह कसा हुआ शिकंजा खुल गया, जिसे मैंने दोनों हाथों से उतार कर उसकी तरफ उछाल दिया और अपनी गर्दन सहलाने लगा। तभी भारी कदमों की आहट उभरी। वही हसीना अपने दो साथियों गालबन नौतन और जिगान के साथ अंदर दाखिल हुई, लेकिन मुझ पर निगाह पड़ते ही बुरी तरह ठटकी और अपनी गन का रुख मेरी जानिब कर दिया। गन झुका दो सुरीता, ये अब हमारा साथी है। हम बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, अचानक लीडर ने सुरीता से कहा। उसका लहजा इंतहाई शकस्त खोरदा था। सुरीता की हसीन कुशादा आंखों में उलझन, हैरानी और कुछ हरास सा नजर आने लगा। सुरीता कभी अपने लीडर को और कभी मेरी जानिब तकने लगी। लीडर का उसे मुझे अपना साथी कहना और मेरे गले से खुदकार शिकंजा हटाना मेरे अंदर मुसर्रतें जगा गया था। ये कौन है सर? आपने इसकी बातों पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लिया? सुरीता इसी लहजे में बोली। क्या खबर ये मकर कर रहा हो और उन्हीं का साथी? सुरीता, यकलख्त लीडर गरजा। सुरीता चुप हो गई। क्या तुम मुझे इतना ही बेवकूफ़ समझती हो कि मैं ऐसे नाजुक मौका पर अहमक बन जाऊंगा? न न नो सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ब्लैक स्टोन के सिलसिले में तुम्हारा वो मिशन बुरी तरह नाकाम हो चुका है। लीडर ने फिर उसकी बात काट दी। वो नकली है, कहते हुए उसने मेरे और इस बारे में मुख्तसर तरीन अल्फाज उसे बता दिए। ओह! लेकिन हम कैसे इसकी बात का यकीन कर लें? सुरीता बहुत चालाक मालूम होती थी और मोहतात भी, लेकिन शायद वो सूरत हाल की गायत दर्जे की नज़ाकत को समझने से कासिर थी। लेकिन लीडर ज़्यादा ज़हीन और ज़ेरक दिमाग हो था। उसे इदराक हो चुका था कि मैं ये सब झूठ नहीं कह सकता था। फिर लीडर ने मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा, ये हमारे साथ है, हम अभी इसकी बातों की तस्दीक कर लेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि इसने झूठ नहीं कहा है। मैंने ये अंदाज़ा लगाते ही कि ये लोग इंडियन थे, मैंने अपना तारुफ और ताल्लुक़ पाकिस्तान के बजाय बांग्लादेश से ही बताया, वरना मेरे और फौजिया के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती थी। बाहर शोर बदस्तूर बढ़ता जा रहा था। मुझे फौजिया की तरफ से तशवीश अमेज़ बेचैनी लाहक होने लगी। मैंने कहा, खुदा के लिए मुझे अपनी मंगेतर को तलाश कर लेने दो, कहीं इस हंगामे के दौरान उसे कोई जानी नुकसान न पहुंच जाए। मैंने लीडर की मिन्नत कर डाली। उसने मेरी तरफ एक निगाह डाली, फिर सुरीता से बोला, ब्लैक स्टोन कहाँ रखा है? इमारत के अंदर गाड़ी खड़ी है, उसमें मौजूद है। सुरीता ने जवाब दिया। ओके, तुम जेगान को लेकर उसके साथ जाओ, मैं नौतन को लेकर गाड़ी की तरफ जाता हूँ। मुझे अब कन्फर्म करना होगा कि यह ब्लैक स्टोन असली है या नकली। लेकिन सर, बाहर इन वहशी कबाइलियों का हजूम मौजूद है, वो किसी भी वक्त यहाँ हल्ला बोल सकते हैं, सुरीता ने कहा। मैं और दूसरे साथी उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, लीडर ने कहा। लेकिन अपना मकसद हासिल किए बगैर हम यहाँ से नहीं जा सकते। चीफ हर सूरत में मिशन ब्लैक स्टोन को कामयाब देखना चाहता था। उसकी बात पर सुरीता ने फौरन इस बात में अपने सर को जुम्बिश दी। मैंने लीडर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर सुरीता और उसके साथी जैगान के साथ दरवाजे से बाहर निकल गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।